الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ عز وجل وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اگرچہ یہ دوسری مجلس ہے تحذیر الناس کی، مگر آج پہلے امور کا اعادہ تقریر برائے تقریر کی خاطر آج کے درس میں ان امور کا میں اعادہ کروں گا تاکہ آپ احباب کے دل میں یہ بنیادی اور تمہیدی چیزیں خوب راسخ ہو جائیں۔ جب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ بھائی آپ حضرات ان امور کا خلاصہ پیش کریں گے تو اگلا درس ہوگا، تو آپ نے کہا حضرت ایسے نہ کریں۔ ایک وجہ تو تقریر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں، اور دوسری وجہ یہ کہ بعض اچھے علماء نے جو مجھ سے زیادہ ختم نبوت پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کی تحقیقات بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پہلے درس کا خلاصہ یا پہلا درس آپ بھیج دیں، مگر جب ہم نے کھولا تو وہ تسجیل کرنے والا آلہ جس کا میں حسن استعمال نہیں جانتا، اس میں وہ درس ٹیپ ہی نہیں ہوا۔ تو اس بات کا بھی تقاضا ہے، دو تقاضے ہیں، ایک آپ حضرات کا پہلے درس کے بارے میں ریسپانس، اور دوسرا اس کا ٹیپ نہ ہونا۔ تو دو وجہ سے میں ان امور کا اعادہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس تقریر میں آپ کو تلذذ بھی ہوگا اور تقریر بھی ہوگی کہ آپ کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں گی کہ کتابوں کو کیسے ہمیں سمجھنا ہے، اور خصوصاً وہ کتابیں جن کی ہمارے اکابر نے بھی جن کے بارے میں کہا کہ یہ بڑی دقیق علمی کتابیں ہیں۔ تو اس کے دو شواہد میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک تو وہ مجلس حضرت قاری طیب کی جس میں آپ نے مجھے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیہ کی اجازت دی تھی۔ اور دوسری مجلس جس میں حضرت قاری طیب صاحب اور مولانا رسول خان صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں بھی میں ایک طالب علم کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت کے پاس ایک بہت بڑے عالم بہاولپور سے تشریف لائے، مولانا محمد احمد صاحب، جن کے والد صاحب بھی بڑے علماء میں سے تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے شاگردوں میں۔ تو انہوں نے کہا قاری صاحب کو کہ حضرت قاری صاحب، میں نے مولانا قاسم نانوتوی کی فلاں کتاب کی تصحیح کی ہے۔ تو حضرت بے حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ حضرت کی کتابیں سب کی سب آج کے دور میں ان کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے یہ بڑا کام کر دیا، اور آپ نے ہمارے سب پہ احسان کیا۔ اب آپ دیکھیں، پھر دوسری بات یہ کہ میں نے وہ امور ذکر کیے تھے جن میں ہمیں کسی کی بھی کتاب کے مطالعہ کے لیے ضروری آداب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، میں اپنے تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کہ آپ جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے لگیں تو مصنف کو جان لینے کے بعد اس کی کتاب کی فہرست کو بھی دیکھ لیں۔ تو ہم نے پھر تحذیر الناس کی فہرست کا مطالعہ کیا، سنا اور سنایا، اور اس میں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فہرست چونکہ حضرت کی خود تیار کردہ نہیں، تو اپنے اپنے ذوق سے لوگوں نے تیار کی، اور وہ مختلف ہے۔
آپ سب شاہد ہیں اس بات کے نا. تو جب ہم نے فہرست پڑھی تو وہ مختلف بھی تھی. ایک طبع میں اور طرح کے موضوعات تھے اور دوسرے میں اور طرح کے تھے. تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہماری فہرست کے پڑھنے سے. پھر اگلی بات یہ آپ یاد رکھیں کہ ایسی کتابوں کو، اور خصوصاً حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو قاسم العلوم والمعارف تھے، ان کے علوم کو سمجھنے کے لیے فنون کا استحضار بہت ضروری ہے. حضرت نے تو اس لیے وہ اصطلاحات استعمال کیں کہ علماء کو مقصود کلام اور ان کا مدلول اچھی طور پر واضح ہو جائے، مگر فنون کے استحضار نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل مسئلہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. میرے اکثر دروس میں میرے طلباء کو علم ہے کہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ مثال کتاب اور سنت سے دی جائے تاکہ طلباء جس فن کو بھی پڑھیں تو وہ کتاب و سنت تک پہنچ جائیں. پھر اس سلسلے میں میری ایک تصنیف ہے حدود و مصطلحات الفنون العالیہ و تطبیقها علی نصوص العلوم العالیہ، کہ یعنی علوم عالیہ کی تطبیق نصوص کتاب و سنت پر کریں. تو یہ بھی ایک ضروری عمل ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور اس کا فائدہ آپ کو آج بھی سمجھ میں آئے گا اور پہلے بھی سمجھ میں آئے گا. حضرت رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں ختم نبوت کے مسئلے کو معقول طریقے سے اور منقول دونوں طریقوں سے ایسا زبردست حل کیا ہے کہ اس جیسی اور کوئی کتاب عقیدہ ختم نبوت جناب رسول اللہ کی خاتمیت زمانی اور خاتمیت رتبی. زمانی سے مراد یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخر میں آئے، اور رتبی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس مقام کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں، یہ ہے رتبی. تو دونوں کو حضرت نے ثابت کیا، مگر ہوا یہ کہ بعض نافہم لوگوں نے یا قلیل الفہم قلیل العلم لوگوں نے یا حسد اور خیانت کی بنیاد پر ان لوگوں نے حضرت کی مخالفت کی. تو انشاءاللہ ہم اپنے دروس میں یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت کے کس جملے پہ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور ان کے جوابات بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو آپ مولانا عبدالرحمن صرف وہ فہرست پڑھیں جو کو دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، اور وہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. اسی فہرست پڑھیں جلدی جلدی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس فہرست مضمون میں سب سے پہلے تو کلمات تحسین و تبریک، عرض ناشر، فہرست مضامین، استفتاء، الجواب، تمہید، ختم نبوت کے لیے تاخر زمانی لازم، مگر اس کی حکمت وہ نہیں جو عوام سمجھتی ہے. برائے خاتمیت سے متعلق ایک شبہ، جواب شبہ، موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کی وضاحت. مثال، آپ علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے. آپ علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہونے کے دلائل: نبوت ذاتی کی پہلی دلیل میثاق انبیاء علیہ السلام، دوسری دلیل نزول عیسیٰ علیہ السلام. علم نبوی اصلی ہے اور دوسروں کا علم عرضی ہے. نبوت کمالات علمی میں سے ہے. نبوت کمالات علمی میں ہونے کے دلائل: پہلی دلیل جامعات العلوم، دوسری دلیل الفاظ کے لغوی معنی سے استدلال. نبوت و صدیقیت میں فرق فاعلیت اور قابلیت اور اس کی مثال. نبوت و صدیقیت کی حقیقت: شہید حقیقی کی پہچان، شہادت عملی کا کمال.
شہادت و صالحیت میں فرق افاضیت و مستفیضیت۔ خلاصہ کلام، تیسری دلیل میثاق انبیاء علیہ السلام، چوتھی دلیل نبوت کی قدامت، پانچویں دلیل تربیت علمی، چھٹی دلیل معجزہ بھی علمی، ختم نبوت ذاتی و زمانی میں تلازم اور آپ کے طرف زمانی تأخر زمانی کی حکمت۔ آپ علیہ السلام کو کتاب بھی جامع ملی، ختم نبوت کو تأخر زمانی لازم ہے، تقدم و تأخر کے اقسام زمانی، مکانی اور مرتبی۔ انبیاء علیہ السلام میں متقدم اور متأخر کی تعیین، معنی رجز کے عموم سے معنی خاتم کے عموم پر استدلال۔ اب آپ دیکھیں کہ عموم کی بحث بھی آئے گی اس میں اور خصوص کی بھی، اس کے بعد ذاتی اور عرضی کی بھی بحث اس میں آئے گی، اور اسی طرح تلازم کی بحث بھی آئے گی۔ تو اگر کوئی شخص ان اصطلاحات کو، یہ منطقی اصطلاحات ہیں یاد رکھیں، اپنے فن منطق میں صحیح طور پہ نہیں سمجھا ہوا تو وہ کیسے حضرت کی کتاب کو سمجھ سکتا ہے؟ تو آج ہم صرف حضرت کی جو ایک اصطلاح حضرت نے بولی اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت کی وہ بات یہ ہے کہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی اور باقیوں کی عرضی۔ اب ذاتی کیا چیز ہوتی ہے؟ ذاتی وہ چیز ہے کہ جو کسی سے مکتسب نہ ہو، اور وہ انفصال یستحیل الانفصال ہو، ما یستحیل الانفصال ہو۔ یہ جہاد کے اندر جب میں پڑھاتا ہوں تو میں اس چیز کو بھی بیان کرتا ہوں۔ آپ اتنا عمومی جو آج ساتھی شریک ہیں اتنا سمجھ لیں کہ ذاتی اس صفت کو کہا جاتا ہے جو ذاتی موصوف جب تک ہے وہ علی سبیل الدوام و علی سبیل الضرورت اس کے ساتھ قائم رہے، اور بالعرض وہ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ذاتی طور پہ قائم نہ ہو اور وہ دیگر سے مکتسب اور مستفید ہو۔ اب اس کو میں مزید بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت رحمہ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ ذات رسول اللہ کی خاتمیت، یہ کیا ہے؟ جو ذاتی موصوف ہوگا اس کو یہ بھی چیز لازم ہے کہ وہ اپنے اس وصف میں خاتم بھی ہو۔ تو رسول اللہ چونکہ ذاتی نبوت صاحب والے ہیں تو لازم یہ ہے کہ وہ آخر میں ہو۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جو حضرت نے دی ہے اسی کی۔ میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ میرے کمرے میں ٹیوب روشن ہے۔ اب آپ نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہاں بٹن ہے، اس سے اس کو بند کر دیا، بٹن کو سے آف کیا تو یہ بند ہو گئی، آن کیا تو یہ چل پڑی۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ اس کی روشنی مختصب ہے اس بٹن سے۔ جب اور آپ آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ باہر ایک اور چیز بھی لگی ہوئی ہے، اس کو آپ بند کر دیتے ہیں تو روشنی بند ہو جاتی ہے۔ بٹن نہیں، جو باہر بجلی کا ہوتا ہے بڑا کنیکشن جہاں، جب آپ نے اس کو نیچے کیا تو آن ہو گئی اور وہ روشنی آ گئی۔ بلکہ اس سے آگے جب آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ بجلی جو گریڈ اسٹیشن سے آئی ہے وہ ذاتی ہے یا اصل ہے، اور یہ ساری چیزیں بالعرض ہیں۔ تو آپ گریڈ اسٹیشن پہ پہنچ کے آپ کی تحقیق آگے ختم ہو گئی، یعنی اس روشنی کی اصل اور ذات پہ جب آپ پہنچے تو آپ کی تحقیق بند ہو گئی۔ تو حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ موصوف بوصف نبوت بالذات جناب رسول اللہ ہیں، اور سوا آپ کے
اور نبی موصوف بے وصف نبوت بالعرض ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ یہ ٹیوب کی روشنی، یہ ٹیوب کے اندر نہیں، یہ ٹیوب اس کی ذات میں نہیں ہے یہ روشنی، بلکہ بالعرض ہے۔ حضرت نے سورج کی مثال دی ہے اپنی کتاب میں تحذیر الناس میں، تو حضرت نے فرمایا کہ بالذات پہ آ کے وہ وصف کی تحقیق کرنے والے خاتمے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ذاتی کو آخری ہونا یہ لازم ہے، آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامت ہیں، اسی طرح آپ نبی الانبیاء بھی ہیں۔ یعنی گریڈ اسٹیشن نے جیسے روشنی دی آپ کے کمرے سے باہر، پھر اندر، اور سورج نے روشنی دی دیواروں کو اور آپ کے صحن کو، اور سورج نے روشنی دی آپ کے دروازہ کھولنے سے آپ کے اندر کو بھی۔ تو یہ سب روشنیاں یہ بالعرض ہیں، اور نور شمس جو ہے وہ بذات ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ آخری چیز ہوگی اپنے میدان میں، اور رسول اللہ کے نبوت بالذات ہونے سے یہ لازم ہے کہ آپ آخری نبی بھی ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حضرت کیا رسول اللہ کے آخری ہونے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیں۔ جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کو نبوت زمانی میں خاتمیت، جسے میں کہتا ہوں خاتمیت زمانی، یہ لازم ہے۔ جب تک وہ ذاتی نبوت آخری نہیں ہوگی تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کی سب کی امامت کرائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی الانبیاء بھی ہیں، اور باقی نبی جو ہیں اس وصف سے بالعرض، اور آپ بالذات موصوف ہیں۔ تو اب بالذات اور بالعرض کی سمجھ شریف آپ کو آ گئی۔ پھر آگے دلائل بھی حضرت نے دیے، نبوت ذاتی کی پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل۔ تو یہ وہ امور تھے جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں بیان کیے تھے، اور ان کا خلاصہ آج کے درس میں بیان کر دیا کہ حضرت کی تصانیف، ان کے عظمت اور ان کی دقت، اس کے قائل صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے اکابر بھی تھے۔ اب آپ آ جائیں، ایک میں نے امر یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ کسی کتاب کے سمجھنے سے پہلے اس کے نام پہ بھی غور کر لیں۔ کیا نام ہے بخاری شریف کا؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ، ہے یا نہیں یہ نام؟ جی تو اب جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ 8 قسم کے تمام علوم ہیں جو کسی کتاب کو جامع بناتے ہیں، جیسے جامع ترمذی، یعنی عقائد کے احکام بھی، عبادات کے بھی، آداب بھی، رقائق بھی، اور اسی طرح دوسرے علوم جو خاصیت ہیں کسی جامع کے۔ تو صحاح میں سے صرف جامع ترمذی جامع ہے اور بخاری جامع ہے، یا تفسیر بھی اس کا حصہ ہے۔ امام مسلم کی کتاب کو بھی جامع اسی لیے نہیں کہا گیا کہ اس میں ابواب التفسیر اس کیفیت سے نہیں ہے جو ترمذی اور بخاری میں ہے۔ تو اب یہ بالذات اور بالعرض کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور نام سے کتاب کو، اب آپ دیکھیں اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تحذیر الناس، بولو آگے، من
انکاری اثری ابن عباس. یہ دیکھیں جناس بھی ہے، یہاں نام میں بھی جناس ہے یا نہیں؟ جی جی. الناس اور عباس دونوں سین پہ ختم ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے مہارت فنون ہمارے اکابر کی. تو یہ وہ چیزیں تھیں چند جو پہلی مجلس میں میں نے ذکر کی تھیں. تو اب اعادہ برائے تقریر، ایسا اعادہ یا ایسی تقریر مفید ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً مفید ہے. تو آپ نوٹ بھی بیٹا کر لو ان چیزوں کو. آپ کو اور کتابیں پڑھنے اور سمجھنے بھی یہ چیزیں مدد دیں گی. بلکہ اگر میں نے کوئی چیز بیان نہیں کی رہ گئی ہے تو چونکہ میں نے حفظ کر کے یا لکھ کر آپ کو نہیں پڑھایا تھا، تو جو لوگ جن کے پاس محفوظ ہے وہ اس کو پڑھ بھی لیں. اب انشاءاللہ ابھی ہم کتاب کو شروع کرتے. تحذیر الناس من انکاری اثری عبداللہ ابن عباس. اب وہ اثر بھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. اور حضرت کی کمال یہ فراست ہے اور کمال ہے صحابہ سے محبت کہ اگر صحابہ کی بات بھی صحیح سند سے ثابت ہے تو بجائے اس کے انکار کرنے کے ہمیں اس کی تصحیح کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ غرض تھی حضرت رحمہ اللہ کی اس کتاب کی تصنیف. حضرت خاص یہ ہے جی کہ اعلان حسب اعلان جو ہے وہ ہمارا یہ تھا وعدہ حضرات سے کہ ہم نے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے وہ بھی بیان کرنا ہے کتاب شروع کرنے سے قبل. نہیں، ابھی آ جائے گا، اسی میں آ جائے گا جب آپ شروع کریں گے. اعلان میں ہم نے یہ اعلان کیا ہوا کہ جو مولانا نور الحسن راشد قادری صاحب نے جو اپنا لکھا ہے نا، جی اس کو ہم اس پر پڑھیں گے. اس کے اندر تاریخی پس منظر بھی آ جائے گا اور پھر آپ بھی چلیں پڑھیں فرمانا چاہیں تو آپ پڑھیں. وہ بھی ہمارے دوست ہیں مولانا نور الحسن، بہت فاضل جوان ہیں. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی جو کتاب ہے قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے احوال و کمالات. ہاں شاباش. اس کتاب کے صفحہ نمبر 550 کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، آپ نے وہ شروع کر دی، وہ جو ہے آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے. صفحہ نمبر کیا بتایا آپ نے؟ 500. چلو پڑھو، شروع کرو. شاباش، زبردست. جی. قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم النانوتوی کی ایک تاریخ تنویر النبراس علی من انکر تحذیر الناس یا رد نور فصیح. پس منظر نسخہ مؤلف، دیگر نسخے اور نسخہ مؤلف کا مکمل متن نور الحسن راشد کاندیلوی. شاباش. تحذیر الناس کا پس منظر اور وجہ تعریف. تحذیر الناس حضرت مولانا قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین تصانیف و مؤلفات میں سے شمار کی جاتی ہے. شاباش. مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ تاریخ نہیں تھی اور مولانا کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ تحریر شائع ہوگی. یہ ایک ذاتی خط تھا جو حضرت مولانا نے اپنے قریبی عزیز ہم وطن اور معاصر مولانا محمد احسن نانوتوی کے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا. شاباش. کیونکہ مولانا محمد احسن جید عالم، مصنف اور معقولات اور کلامیات کے بڑے ماہر تھے، اس لیے قدرتی طور پر خط میں ایسے مباحث آگے تھے جو مولانا محمد احسن ایسے مخاطب کے شایعاں بھی تھے اور یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ مکتوب الیہ کو اس کا مفہوم سمجھنے اور اصل مقصد تک پہنچنے میں کچھ تعمل یا دشواری محسوس ہوگی. مگر مولانا محمد احسن نے اس خط کو، اس بحث کو اہم تحقیق اور بڑا علمی کام سمجھتے ہوئے نیز ایک مقامی قضیہ کو
ختم کرنے کے لیے تحذیر الناس کے نام سے شائع کر دیا۔ حضرت مولانا کو چھپنے کے بعد اس کی خبر ہوئی۔ حضرت مولانا نے اس وقت بھی اس اشاعت کو پسند نہیں کیا تھا۔ بعد میں جب اس کے مندرجات پر عمومی بحث شروع ہو گئی اور ہر کس و ناقص نے اس میں حصہ لینا شروع کیا، جواب میں تحریری مضامین رسائل چھپے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے حضرت مولانا کی تکفیر کی مہم چلائی گئی، تو حضرت مولانا کو اس کا اور زیادہ افسوس ہوا۔ حضرت مولانا نے تحذیر الناس کے بعض اندراجات پر سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی اشاعت اور متعلقہ مباحث پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہ سمجھتا تھا کہ ان مضامین کو کوئی نہ سمجھے گا، بہی ہمہ چھپ کر شائع ہونے کی کس کو امید تھی؟ احباب کے خطوط کے جواب لکھ دینے کی عادت ہے۔ مولوی محمد احسن کے استفسار جواب میں بھی حسب عادت قدیم ایک خط لکھ بھیجا اور بعد میں کسی قدر اس کا تتمہ لکھ دیا، اور خدا جانے ان کو کیا سوجی جو اس کو چھاپ ڈالا اور یہ باتیں سننی پڑی۔ اعتراضات اور تحریرات۔ بہرحال چند ممتاز علماء نے اہل علم کے اصول کے مطابق تحذیر الناس کے مندرجات کی تحقیق کے لیے خود حضرت مولانا نے لکھا۔ حضرت مولانا نے ان کو جو جوابات دیے، ان حضرات کو اس پر بھی اپنے شبہات پیش کیے، تو مولانا نے ان کی بھی وضاحت فرمائی۔ بالآخر حضرت مولانا کے جوابات اور وضاحتیں اطمینان بخش ثابت ہوئیں، اور متعدد علماء، خاص طور پر وہ صاحب جن کا مقصد مسئلہ کی تحقیق تھی، انہوں نے براہ راست حضرت مولانا سے خط و کتابت کی مطمئن ہو گئے۔ ان میں سے چند علماء نے برملا اپنی غلطی اور غلط فہمی کا اعتراف بلکہ اعلان بھی کیا، مگر ایک مختصر سا طبقہ جو مولوی عبد القادر بدایونی کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا اور شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے سلسلہ ولی الہی کے علماء کی تردید و مخالفت میں سرگرم تھا اور مسلمانوں میں اختلاف انتشار پلانے کے لیے نئے نئے موضوعات و عنوانات تلاش کرتا رہتا تھا، اس نے حضرت مولانا قاسم رحمہ اللہ تعالی، محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جی کیا ہوا آگے؟ کیا ہوا؟ تحذیر بلا تکلف کہا جا سکتا ہے کہ ان کا علم اور دیانت سے دور دور ہی کا کوئی تعلق ہے، مگر اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ بعض لوگوں نے کم فہمی اور کم علمی کی بنا پہ حضرت کی باتوں پہ اعتراض کیا، اور بعض انہوں نے خیانت کی وجہ سے، ان کی بنیاد صرف حضرت نانوتوی کی مخالفت تھی۔ چلو آگے۔ ایک وجہ پچھلے دفعہ بھی بیان کی تھی، حسد بھی۔ الحقد داء المشائخ۔ چلو آگے۔ جی مگر ان کی اشاعت سے عوام کی زبانیں ضرور کھلی اور لکھنے والوں کے منصوبے کے مطابق اختلاف و انتشار بڑھا۔ بالکل جی یہ ایک منٹ صفحے کو کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلہ تردید کی ایک تعریف اور فصیح بھی تھی، جس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور تحذیر الناس کے مندرجات پر گفتگو کی گئی۔ یہ کتاب مولوی فصیح الدین میرٹھی کے نام سے چھپی تھی، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا خیال تھا کہ یہ دراصل مولوی عبد القادر کی تعریف ہے۔ کسی مصلحت سے بدایونی صاحب نے اس کو اپنے شاگرد مولوی فصیح الدین کے نام سے چھپوایا۔ فصیح کے مندرجات کا جواب۔ حضرت یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود سامنے نہیں آتے اور تحریر کسی اور سے رکھوا کر۔ یہ تو بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ آج کل میسیجز میں بھی حضرت ایسے ہوتا ہے، میسیج خود لکھتے ہیں لیکن کسی اور کے نام سے جو ہے اس کو۔ یہ صحیح کہا آپ نے، یعنی یہ خبث پرانا ہے، نیا نہیں۔ بہرحال جب حضرت مولانا میرٹھ تشریف لائے تو کسی نے یہ رسالہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو دکھایا۔ حضرت مولانا نے اس رسالے کو دیکھا، پڑھا، اور جس صفحہ سے تحذیر الناس کے حوالہ سے ختم نبوت کی بحث چھیڑی گئی تھی، اسی صفحہ 55 کے حاشیے پر اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا، اور اسی دن تمام شبہات اعتراضات کے جواب لکھ کر مکمل فرما دیے۔ اسی زمانے میں
اور اس کے بعد تحذیر الناس پر مولوی محمد علی چاند پوری نے بھی چند سوالات اٹھائے تھے اور اپنے اعتراضات حضرت مولانا کی خدمت میں بھیجے تھے. حضرت مولانا نے اس کا بھی مفصل جواب ارقام فرمایا تھا. قول فصیح کا مندرجات کی تردید اور مولانا محمد علی کے اعتراضات کا جواب دونوں گویا دو علیحدہ اور مستقل تعریفات ہیں، لیکن حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا کوئی نام تجویز نہیں فرمایا تھا. مولوی فصیح الدین کے رسالے کے جواب کا نام صرف رد قول فصیح لکھا ہے، مگر غالباً حضرت مولانا نے بعد میں خود ہی یا حضرت کے شاگردوں نے اس تعریف کو تنویر النبراس علی من انکر تحذیر الناس کے نام سے موصوف کر دیا تھا. حضرت مولانا کے لکھے اور تصحیح کیے نسخوں پر صرف رد قول فصیح تحریر ہے، مگر مولانا سید احمد حسن امروہی اور مولانا سید عبدالغنی علاودی نے ان کی جو نقلیں تیار کرائیں ان دونوں پر اس کا نام تنویر النبراس علی من انکر تحذیر الناس لکھا ہے. اسی طرح اس تعریف کے دو نام ہیں اور دونوں صحیح ہیں. رد قول فصیح نسخہ مؤلف ابھی گزرا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول فصیح کے حاشیہ پر اس کا جواب یا رد تحریر فرمایا تھا. جو جواب قول فصیح کے صفحہ 55 سے شروع ہوا ہے اور کتاب کے اختتام تک چاروں طرف سادہ حاشیہ پر اور کہیں کہیں اصل کتاب میں بین السطور بھی لکھا ہوا ہے. کتاب کے حاشیہ کا کوئی گوشہ اور کونا ایسا نہیں جس پر حضرت کے قلم کی تراوش نہ ہو دائیں سے بائیں. حضرت یہ جو ہے یہ تحریر مکمل ہو گئی ہے. اچھا، یہ جو نسخہ ہے آپ کے پاس، یہ نبراس ہے یا تحذیر الناس کے مقدمے میں جڑی ہوئی ہے، یہ بتائیں. اچھا حضرت اس کا ایک حاشیہ بھی ہے، اس کا حاشیہ بھی بڑا اچھا حاشیہ ہے. اسی کتاب کے نیچے جو ہے ایک حاشیہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس حاشیہ کو اگر آپ چاہتے ہیں تو پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں بھائی کتاب کو سمجھنے کے لیے. جی تو اس کا حاشیہ جو ہے اس میں سب ماشاء اللہ اہل علم ہے ہماری مجلس میں، تو فائدے سے خالی نہیں. لیکن یہ نسخہ آپ نے مجھے نہیں بھیجا. میرے پاس 4-5 نسخے اور آئے ہیں مگر یہ نہیں آیا. اس کو اپنا مفتی جاوید صاحب یہ جو حاشیہ نمبر 16 ہے یہ واپس بچے ذرا میں اس کو میں پڑھ دوں. چلیں پڑھیں، آپ پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحذیر الناس کی تالیف کی وجہ سے حضرت مولانا محمد قاسم کی تکفیر کی گئی تھی. تحذیر الناس دراصل حدیث ان اللہ خلق السبع اراضین فی کل ارض آدم کآدمکم الی آخر کی تحقیق میں لکھا ہے. ایک ذاتی خط تھا جو مولانا محمد احسن نانوتوی کے ایک سوال کے جواب میں لکھا گیا تھا. اس وقت مولانا محمد احسن بریلوی میں رہتے تھے اور ان کا شہر کے زعماء میں شمار تھا اور شہر کی عیدگاہ کے امام بھی تھے. مولانا محمد احسن نے ایک موقع پر ضمناً اس حدیث کی تصدیق کی تھی، جس کی وجہ سے مولوی علی نقی خان والد مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے مولانا محمد احسن کی تکفیر کی. مولانا محمد احسن نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور فخر المتاخرین مولانا عبدالحی فرنگی محلی سے اس حدیث کی استنادی حیثیت اور اس کا حکم معلوم کیا. ان حضرات نے اس حدیث کے سلسلے میں مولانا محمد احسن کے قول اور اس حدیث کی صحت کی تائید کی. تحریرات و فتاویٰ کو مولانا محمد احسن نے خصوصاً مولانا محمد قاسم کی اطلاع و اجازت کے بغیر تحذیر الناس کے نام سے اپنے مطبع صدیقی بریلوی سن 1291 میں شائع کر دیا. اس کی اشاعت سے مخالفت کی آگ اور بڑک اٹھی. مولانا محمد احسن کے مخالفین نے فتویٰ دینے والے علماء کی بھی تکفیر کر ڈالی. مولانا نانوتوی ان فتاویٰ کا خاص نشانہ تھے. ان تکفیری تحریروں کی وجہ سے ممتاز علماء مولانا سید نذیر حسین محدث اور مولانا عبدالحی فرنگی محلی سے دوبارہ رجوع کیا گیا. ان حضرات نے مولانا محمد قاسم کی تحریر اور حدیث کی صحت کی مکرر تصدیق فرمائی اور حضرت مولانا محمد قاسم کی تکفیر سے انکار کیا. یہاں اس فتوے کی جانب اشارہ ہے. یہ فتویٰ مولانا نذیر حسین کے مجموعہ فتاویٰ میں موجود ہے. ملاحظہ ہو فتاویٰ نذیریہ صفحہ 33 جلد اول، مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی فارسی صفحہ 16-19، یوسفی لکھنؤ سن 1335 ہجری. جی ایسا ہے. شاباش. مولوی عبدالرحمن صاحب یہ نسخہ بھی مجھے بھیج دینا. میرے پاس 6-7 نسخے ہیں مگر یہ نہیں. اس مجموعے پر ہے یہ.
اس میں ہے جو بھیجے آپ نے؟ جی مجموع میں ہے۔ چلیں جزاک اللہ، شاباش بیٹا۔ چلیں اب آج کے درس میں ہم نے صرف جو اصطلاح حضرت کی تھی بالذات کی اور بالعرض کی، اس پہ تھوڑا سا کلام کیا ہے۔ تو بالذات کو کیا لازم ہے؟ بولو بولو۔ جی ذات کو جو ہے وہ خاتمیت لازم ہے۔ ہاں، یہ حضرت کی اصطلاح ہے بالذات اور خاتمیت۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی بجلی کی، اور حضرت نے مثال دی ہے روشنی کی اور سورج کی، تو اس کو کیا لازم ہوتا ہے؟ بولو کہ وہاں پہ خاتمہ لازم ہے۔ تو اسی طرح جس کی نبوت بالذات ہے اس کو خاتمیت زمانی لازم ہے۔ یہ خاتمے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ بحث ختم ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت نے کیسے معقول طریقے خاتمیت زمانی کو بیان کیا۔ اب کسی عاقل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ حضرت نانوتوی کو یہ کہے کہ آپ حضور کی خاتمیت زمانی کے منکر ہیں؟ بولیں ہاں، ابھی تو ہم کتاب میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ تو میرا خیال ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آج کے سبق میں۔ اب علامہ خالد صاحب کی تحریر کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اگلی مجلس میں۔ تحریر الناس تو چھوٹی سی کتاب ہے، وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ کم از کم 20 مجلسیں ہم اس کی کریں گے، یاد رکھیں آپ۔ چلو آگے، تاکہ ہمارے طلباء علی وجہ البصیرت تحریر کے خوف سے نکل جائیں اور وہ ان کو ایسے ہی یاد ہو جائے جیسے آپ کو تحصیل المنطق یاد ہے، وہ بھی یاد نہیں ہے آپ کو۔ یہ کتاب جو ہے بڑے اچھے وقت پر شروع ہوئی ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہے۔ وہ علامہ ثقلین صاحب بتا سکتے ہیں، یہ واقعہ ان کو زیادہ خبر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک طوفان برپا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں۔ تو اگلی مجلس میں علامہ صاحب کا مقدمہ پڑھا جائے گا، یاد رکھیں آپ۔ جی اللہ نے حضرت علامہ کو، میں نے ان پہ ایک مضمون لکھا تھا کہ اصطلاحی باتوں کو عوامی رنگ میں بیان کرنا یہ علامہ خالد کا خاص وصف تھا۔ اب ہم اگر اصطلاحی چیزوں کو بھی نہیں جانتے تو عوامی طرز علامہ صاحب کو کیا سمجھیں گے؟ خاک سمجھیں گے۔ علامہ اس دور میں اللہ کی نعمت عظمی تھے، علامہ صاحب، یاد رکھیں آپ بھی۔ برطانوی لوگوں، آپ نے اس شخص کی قدر نہیں کی، نہ اس کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اتنا عرصہ وہ وہاں رہے۔ کیا خیال ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اگلی دفعہ علامہ صاحب کا مقدمہ ہے نا آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ جی وہ بھی ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جب ہم کتاب میں داخل ہوں گے تو پانی کی طرح گزریں گے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ تو آج کی مجلس کو ختم کر دیں۔ کیوں مولوی جاوید، آج کی مجلس میں لذت ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ تو جو میں نے اعادہ کیا ہے یا تقریر کی ہے وہ برائے تقریر تھی یا بے فائدہ تھی؟ بولو۔ جی، اب آپ کا شوق بڑھے گا کہ تحریر کو جلدی شروع کرو، مگر میں کہوں گا کہ نہیں، علامہ صاحب کا مقدمہ پہلے پڑھو۔ موافق ہیں آپ سب؟ جی بالکل موافق۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ پانی کی طرح نہ گزارے، بس چائے کی طرح ایک گھونٹ کر کے پیے تو ٹھیک ہے، نہیں انشاءاللہ۔ سہل اللہ لکم، سہل اللہ لکم التحریر۔ اب تحریر الناس، آپ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں،
کہ حضرت نے ہمیں ڈرایا ہے کہ ابن عباس کے اثر کو انکار نہ پہلے قبول کر لیں، کیونکہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت کا کیسا ایمانی جذبہ تھا جس کے تحت انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ بولو، تھا یا نہیں؟ یہ حمیت دینی تھی ان کی اس کتاب کی۔ آپ جتنے مقدمے بھی پڑھ لیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت کی حمیت ایمانی اور صحابہ کرام سے محبت کی شاندار علامت ہے یہ کتاب ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل ایسے۔ چلیں آج کی مجلس ختم کریں۔ جی جی بالکل۔ اور کوئی ساتھی کوئی سوال چاہے تو کر سکتا ہے۔ آج کی مجلس میں کتنے ساتھی ہیں؟ بولیں۔ 12-13 شامل ہوئے تھے شروع میں، ابھی بھاگ گئے؟ یعنی آہستہ آہستہ پھر چلے گئے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ سب پہ فتوحات کرے، اور میری دعا ہے کہ یہ کتاب اچھی طرح سے ہمارے سب کی سمجھ میں آ جائے۔ چلیں، جزاک اللہ فی الدارین خیرا، وفتح اللہ علی وعلیکم فتوح العارفین، وفقہنی وإیاکم فی الدین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک اللہم ونتوب الیک۔ میں نکل جاؤں، اجازت ہے؟ جی جی۔ السلام علیکم۔